صدقہ سنم حسین دا مولا جولی دے وچ پا دے کر تو خالی کوئی نہ جاوے ایسا کرم کما دے ایسا کرم کما دے تینو واسطہ اس سونی دا جدیاں تو قسمہ چاہیاں کر دے کرم رب سایاں کر دے کرم رب سایاں بیماراں دیا سونے ریبا دور ہوئے بیمارے بیماراں سونے ریبا دور ہوئے بیماری دے اولاد زرینہ سب دور ہوئے لاجارے دور ہوئے لاجارے زہرہ دا صدقہ مولا پنجتن دا صدقہ مولا آج سب دیانے بھلایا کر دے کرم رب سایاں کر دے کرم رب سایاں اللہ اللہ کر دیا جان نکل جائے میری اللہ اللہ کر دیا جان نکل جائے میری آخری وقت ایمان جو دے ربا رحمت تیری ربا رحمت تیری تیرے نور دا صدقہ مولا تیرے نور دا صدقہ مولا آج سب دیوانے بلایا کر دے کرم رب سایاں کر دے کرم رب سایاں میری جھولی بھر دے مولا مولا میری جھولی بھر دے مولا میں تیرے در سے آیا کر دے کرم رب سایاں کر دے کرم رب سایاں ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری جس نے انقلاب النبی ماشاءاللہ تشریف رکھیے گا ہماری بند تو رونق بخشی نہایت عزتوں کی لائے حضور کی پیر طریقت راب رش طریقت حضور صاحب دادا پیر سید اجلالت منجتا بخاری نامت برکاتم القدسیہ سبھی باپ سے گزارش کروں گا جتنے بچے بیٹھے ہیں سامنے آ جائے تو جتنے یہ ساؤنڈ والے بھائی کے آگے جتنے ساتھی بیٹھے اٹھے تو سامنے آ جائے تو مغفر کا ماحول در اور دوبارہ ہو جائے گا ماشاءاللہ بالکل سامنے آ جائے ماشاءاللہ بزرگوں کو چھوڑ کے باقی بچے سارے ماشاءاللہ بالکل یہ سامنے آ جائیں تاکہ محفل کا ایک رنگ بن جائے محفل کا ماحول بن جائے ماشاءاللہ اور قریب قریب بھی ہو جائیے گا آگے جگہ خالی ہے بالکل قریب قریب ہو جائے تاکہ جو باہر سے آنے والے ساتھی ہیں وہ آرام سے بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ سماعت فرماتے رہیں بلا تاکہ محفل پاک کو آگے بڑھا رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں نہایت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بارگاہ رسالت پاک میں مدثرئی کی سارے داخل کرنے والے محترم جناب حافظ محمد شکیل صابری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت کونین میں اپنی حاضری پیش فرمائے زوردار نعرہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ذرا بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن میلاد النبی
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ در نبی سے ہے وابستہ نسبت اپنی در نبی سے ہے وابستہ نسبت اپنی اسی لیے ہے بلندی پہ عصمت اپنی در نبی سے یہی ہے درس صحابہ پیغام حسین نبی کے نام پہ ہو قربان دولت اپنی نبی کے نام پہ میرے قریب میرے حال دل سے واقف ہے کیوں کہوں کسی سے میں ضرورت اپنی در نبی سے میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے خدا بھی اسی پہ ہی کرتا ہے رحمت اپنی میرے نبی سے ہے نبی کا جو نہ ہوا وہ ہمارا کچھ بھی نہیں فقط غلام نبی سے ہے الفت اپنی در نبی سے ہے وابستہ نسبت اپنی اسی لیے بلندی پہ قسمت اپنی ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ بارگاہ رسالت امام میں مدد سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم جناب حافظ محمد شبیر صاحب اللہ کی علم میں عمل میں آواز میں سوز و گداز میں مزید برکت عطا فرمائے گزارش کر رہا ہوں محترم جناب بھائی شفقت صاحب سے کہ بارگاہ رسالت امام میں اپنی حاضری پیش فرمائیں زوردار نعرہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ذرا بولئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ کل کی بھی تیاری کرنی ہے نا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ درود پاک صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب کونین جس دن آئے حسنین دی امائے کونین جس دن آئے حسنین دی امائے جو رحمتاں دی چھائے جو رحمتاں دی چھائے حسنین دی امائے جو رحمتاں دی چھائے حسنین دی امائے اے دین اے محمد ایمان ہے محمد اے دین ہے محمد ایمان ہے محمد ہر جان دی میں سڑیا خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائے حسنین دی امائے محمد دی جیڑی جائے حسنین دی امائے جد گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی جد گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی رونق علی دے گھر دی تصویر مصطفیٰ دی تصویر مصطفیٰ دی شوہر گل ایمائے حسنین دی امائے شوہر گل ایمائے حسنین دی امائے ہر ایک نثال پڑھیا سارا دا پاک پلہ پردہ نشی جو میں ان عورتاں دی واللہ جو میرے کاروائے حسنین دی امائے جو میرے کاروائے حسنین دی امائے اور پتہ زہرا دی سلطنت وچ حاکم ہی سب گدارے اس در یہ جا کے شاہی دے دے کھڑے صدا دے دے کھڑے صدا دے جو سلطا پاک رائے حسنین دی امائے جس دن آئے حسنین دی امائے ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ بارگاہ سیدہ پاک اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم جناب شفقت صاحب اللہ کی علم میں عمل میں آواز میں سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے محمد مصطفیٰ کو مظہر ذات خدا دیکھا بولیں گے آپ ذرا سبحان اللہ پھر بولیں گے ذرا سبحان اللہ محمد مصطفیٰ کو مظہر ذات خدا دیکھا جہاں کے ذرے ذرے میں انہیں جلوہ نوا دیکھا ارے وہ مخلوق میں ہے سب سے حسین تخلیق خالق کی خدا کی کل خدائی میں نہ ان سب کوئی دوسرا
दूसरा देखा, खुदा की कुल खुदाई में न उनसा कोई दूसरा देखा। बिला ताकीद गुजारिश कर रहा हूँ पहले किताब के लिए नहायत ही तौकीदात जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सफ्तर साहब से कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। नारों से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, जरा बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातो वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल मुदस्सिर क़ुम फ़अंज़िर, सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूबल्लाह। हम्द व सना खालिक़े कायनात मालिके कायनात के लिए, दरूद व सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह नाद में पेश करने के बाद अहबाब ज़िवकार, आप अहबाब के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से दो आयतें बेयिनात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इन आयात के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी अदा से मुखातब फरमा रहा है। आप कुरान पढ़ कर देखें कि रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान के अंदर दीगर तमाम अंबिया को उनके नामों से याद फरमाया, लेकिन जब बारी अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई तो जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदा थी, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने उस अदा का नाम लेकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ऊपर चादर ओढ़े हों तो रब्बे ज़ुल जलाल या अय्युहल मुज़म्मिल फरमाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ऊपर चादर पहनकर लेट जाए तो रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है या अय्युहल मुदस्सिर। रब्बे ज़ुल जलाल अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को प्यारे प्यारे नामों से मुखातब फरमाता है। अहबाब ज़िवकार, अब यहाँ या अय्युहल मुदस्सिर क्यों फरमाया गया? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुफार ने तंग किया, आप पर बहतान लगाए, इल्जाम लगाए, तो उनमें कुरैश के बड़े बड़े सरदार थे, मक्का के बड़े बड़े सरदार मौजूद थे जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़ियत दिया करते थे। तो एक दफा वो सारे सरदार इकट्ठे हुए और आपस में मशवरा करने लगे कि अब हज का मौसम आने वाला है, बाहर से लोग आएंगे और हम उनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछेंगे। अगर हमने अलग-अलग जवाब दिए तो फिर वो बंदे कहेंगे कि इनकी आपस में जो है वो जवाब नहीं मिलते, तो ये लोग गलत कह रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। आए हम मिलकर बैठते हैं और कोई ऐसा नाम इनके लिए तजवीज़ करते हैं कि जो हम सब के लिए जो है वो बेहतर हो, हम सब उस पर मुत्तफिक हो जाए। तो कोई कहने लगा कि हम इसे शायर कहेंगे, तो वलीद बिन मुगीरा कहने लगा कि मैंने बड़े बड़े शुअरा का कलाम सुना है, लेकिन मोहम्मद का जो कलाम है किसी शायर के मुशाबिह नहीं। तो कोई कहने लगा इसे काहिन कहते हैं। फिर वलीद बिन मुगीरा कहने लगा कि काहिन की बात खबरें सच्ची होती हैं और बात झूठी होती हैं, और मोहम्मद ऐसी जात है कि जिंदगी के अंदर कभी इन्होंने झूठ नहीं बोला। कोई कहने लगा कि हम इसे मजनून कहते हैं।
تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ جو مجنون ہوتا ہے اس کے اندر عقل نہیں ہوتی، وہ بے ربط باتیں کرتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک ہے۔ تو پھر کہنے لگا کہ ہم اسے نعوذ باللہ جادوگر کہیں گے، کیونکہ جادوگر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آپس کے اندر دشمنیاں ڈال دیتا ہے، اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھائی بھائی سے جدا کر رہا ہے، بیٹے کو جو ہے وہ باپ سے جدا کر رہا ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ولید بن مغیرہ نے جادوگر کہا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پریشان ہوئے۔ تو جب پریشان ہوئے تو گھر کے اندر جا کر چادر اوڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ گئے۔ تو پھر رب ذوالجلال نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرمایا کہ محبوب پریشان ہونے کی بات نہیں، اگر مکہ والے تجھے کاہن کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، جو ہے وہ تجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، تجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، میں خالق کائنات ہو کر فرما رہا ہوں یا ایھا المدثر۔ حوافظ وقت رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے اچھے اچھے ناموں سے یاد کیا ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ بارگاہ رسالت باب میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد اصغر صاحب، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، آواز میں، سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اس کو نہ چھو سکے کبھی رنج و بلا کے ہاتھ، بولیں گے آپ ذرا سبحان اللہ، اس کو نہ چھو سکے کبھی رنج و بلا کے ہاتھ، ارے اٹھے ہو جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ، اور میں گدائے کوچائے آلے نبی ہوں نصیر، ارے نعرے جہنم دیکھے تو صحیح مجھے لگا کے ہاتھ، نعرے جہنم دیکھے تو صحیح مجھے لگا کے ہاتھ۔ گزارش کر رہا ہوں نعت رسول مقبول بحضور سرور کونین پیش کرنے کے لیے محترم جناب قاری محمد زاہد سیالوی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت کونین میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ دو دا نعرہ، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ذرا بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، دولت سکون کی ہر جگہ سے ہم ڈھونڈتے رہے، دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ایسا
خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور۔ ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ بارگاہ رسالت باب میں مدثرے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم جناب قاری القرا قاری محمد زاہد سیالوی صاحب، اللہ کی علم میں، عمل میں، آواز میں، سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ دمن سے تشریف لائے ایک ننھا سا سناخانی بچہ اپنی حاضری پیش کرے گا، اس کے بعد ہمارے سیالکوٹ سے تشریف لائے ہوئے مہمان ساتھی حافظ عزیز صاحب اپنی حاضری پیش کریں گے۔ محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیجیے ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، صدا کرنا تھا میرے بس میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا تھا میرے بس میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سبھی جانے گدا جانے، اور کہا جبریل نے سدرات تلک میری
رسائی ہے کتنی منزلیں آگے، ہے کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز کے ساتھ بارگاہ رسالت امام میں یہ بچہ حاضری پیش کرتا تھا۔ اللہ اس بچے کی علم میں، عمل میں، آواز میں، سوز و قداس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ نعت خوانی موت بھی چھڑا سکتی نہیں ہم سے، بولیں گے ذرا، نعت خوانی موت بھی چھڑا سکتی نہیں ہم سے، ارے قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ آج کی بند کے آخری سنخان ہمارے مہمان ساتھی حافظ عزیز صاحب سے الکوٹ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، گزارش کر رہا ہوں ادب کے ساتھ کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت امام میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ذرا بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کوئی زبان کو مشنا رہے مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ، مل کر پڑھ لیا صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، یا نبی 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 یا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، یا نبی 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 یا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، 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 اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یا نبی 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 یا نبی، کیا خبر کتنے
کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی یا 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 نبی ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے یہ مہمان ساتھی اپنی حاضری سرکار کی بارگاہ میں پیش فرما رہے تھے. مالک الملک ان کی علم میں، عمل میں، آواز میں، سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آدم چشتی صاحب کی ایک ربائی ترنم ہے اور میاں صاحب کے دو اشعار، اس کے بعد بلا تاخیر کیونکہ ابھی سب کا کتاب آپ سماعت فرمائیں گے. محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک پاسے محبوب خدا دا اور یارو ایک پاسے محبوب خدا دا تے ایک پاسے کل خدا اور ایڈی شان تے ایڈی عظمت کسے اور نبی نہیں پائی تے سارے نبیاں ہے نالو چار تے ایڈا اچا اور نکائی تے آدم اونو اے کون کٹاوے او جدی رب کرے بڑیائی. تے میاں صاحب میرے آقا دی شان اندر بڑی پیاری گل لکھی سنو. آپ فرماتے ہیں کہ او بولیں بولیں در سبحان اللہ، پھر بول کے در سبحان اللہ. او محبوب حبیب ربانا تے والی روز حشر دا آپ یتیمات آئی تے ہاتھ سرے تے گھر دا سب نے پسنا تے کی راجے تے کی رانی تے لے آیا دے حوالے رب دے تے میلے ہیں چار دنا دے اور لے آیا دے حوالے رب تے میلے چار دنا دے. میں اس دن عید میلاد مبارک ہو سی تے جس
آپ کی نہیں پرزور محبتوں اور چاہتوں کے درمیان نہایت ادب سے مائک لے کے جا رہا ہوں. حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور صاحب زیادہ فی سید اجلال الشتا بخاری دامت برکاتہ القدسیہ آپ میں خوبصورت الفاظ خوبصورت انداز سے ہمارے قلب و اذان کو منور فرماتے ہیں. آپ کی آمد سے قابل ایک زوردار نعرہ نعرہ تکبیر ماسٹر ذرا بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی آمد مصطفیٰ ذرا مل کے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وتعزروه وتوكروه وتصبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد نہایت قابل احترام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے حد شکر اس کا فضل اس کا کرم اس کی مہربانی کہ اس نے ہمیں پھر یہ توفیق عطا فرمائی کہ ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس اپنا نور بکھیرتا ہوا گزرا چلا جا رہا ہے اور ہم اس نور سے فیضیاب ہونے کی کوشش میں ذکر مصطفیٰ کی محفلوں کو سجانے کی اور ان میں پھر شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کی یہ خوبصورت محفل کا انعقاد ہمارے بھائی محترم جناب ملک محمد شہزاد صاحب نے اپنے گھر میں
اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبتوں اور اپنی چاہتوں کا اظہار اپنے نبی کے ذکر پاک کی محفل کا انعقاد کر کے جو کیا ہے، اس بارے میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور میں اور آپ سب آج کی اس خوبصورت محفل میں مالک کی توفیق سے جو حاضر ہوئے، اللہ رب العزت ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور قیامت کے دن آمنہ کے لال حسنین کریمین کے نانا جان سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بابا جان کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرات محترم، وہی امتی کامیاب ہے جو دین اسلام میں داخل ہوا اس انداز سے، اس شان سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، آپ کا ادب، آپ کا حیا، آپ کی تعظیم، آپ کی محبت اپنے دل میں بسا کر زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی طرح گزارنے کی کوشش کی کہ اللہ کے محبوب راضی ہو جائیں، پھر تو وہ امتی پھر کوئی صدیق اکبر بنتا ہے جو اس شان کے ساتھ اسلام میں داخل ہو کر تاجدار کائنات کے ساتھ اپنی چاہتوں، اپنی محبتوں کا اظہار زندگی کے اس سفر میں اسی طرح کرتے ہیں کہ تن من دھن جان سب کچھ ذات مصطفیٰ پہ وارنا پڑے تو پیچھے نہیں ہوتے، تو پھر کوئی فاروق اعظم جیسی ہستی پیدا ہوتی ہے، کوئی پھر عثمان غنی ذو النورین جیسی ہستی نبی رحمت کی غلامی میں آ کر ذو النورین کا لقب پاتے ہیں، اور کوئی پھر اسد اللہ کا شیر امام الاولیاء کرم اللہ وجہ کریم حسنین کریمین کے جو بابا ہیں اور سیدہ خاتون جنت کے جو شوہر ہیں، تاجدار حل عطا امام الاولیاء کرم اللہ وجہ کریم جیسی ہستیاں اس کائنات میں آتی ہیں۔ یہ عزتیں، یہ شہرتیں، یہ مقام، یہ رفتیں، یہ بلندیاں میرے بھائیوں انہی کا مقدر بنی جنہوں نے اپنے نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اس فانی زندگی کے سفر میں پھر اپنے اس میں کو مار دیا، بس جو وحی یوحا کے لبوں سے نکل گیا بس اسی پر سر کو جھکا دیا۔ پھر وہ ہستیاں کامیاب ہو جاتی ہیں، شان و شوکت والی ہو جاتی ہیں، اور یہ ہستیاں وہ ہیں کہ فقط حضور کی ظاہری زندگی تک نہیں، حضور جانے کائنات مزار میں تشریف لے جائیں تو پھر بھی یہ اپنے اس نبی کی اداؤں کو بھولتے نہیں، ان محبتوں سے پیچھے نہیں ہوتے، بلکہ اپنے نبی کے ساتھ اپنی وفاؤں اور اپنی محبتوں اور اپنی چاہتوں کا وہ مان اور وہ جوڑ اسی طرح رکھتے ہیں جس طرح ہمیں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں سے نظر آتا ہے۔ آپ غلاموں کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک درخت جو قد کاٹ میں بڑا بلند ہے، عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کے پاس سے گزرتے ہیں تو گردن کو جھکا کے گزرتے ہیں۔ جو ساتھی ساتھ ہیں جب گزر ہو گیا
پوچھا اے امیر المؤمنین یہ درخت اس کا قد کاٹ بڑا اونچا تھا، ظاہری طور پر اس کی کوئی شاخ سر سے ٹکرانے والی نہیں تھی، پھر بھی امیر المؤمنین یہ سر جھکا کر یہاں سے چلنا، تو سنو انہوں نے وفائیں کس طرح کی، اپنے نبی کی اداؤں کو اپنے دلوں میں کس طرح بسایا ہے۔ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک ہلتی ہے، آپ فرماتے ہیں تم نے آج اس درخت کو دیکھا، تم نے آج اس درخت کے قد کاٹ کو دیکھا، میں نے اس درخت کو اس وقت دیکھا جب اس کا قد چھوٹا تھا، آج یہ درخت ہے، اس وقت یہ پودا تھا، چھوٹا سا درخت تھا اور شاخیں جھکی ہوئی تھی۔ میں اللہ کے محبوب کے ساتھ اسی طرح یہاں سے گزرا تھا۔ نبی کی تعظیم سمجھنی ہے نا تو پھر نبی کے غلاموں کی سیرت کو پڑھو گے، سنو گے، پھر سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے محبوب کی تعظیم کس طرح کرنی ہے۔ فرمایا تم نے آج اس درخت کو دیکھا، اس کے قد کاٹ کو دیکھا کہ آج اس کی کوئی شاخ سر سے ٹکراتی نہیں۔ عثمان بن عفان نے اس درخت کو اس وقت دیکھا جب یہ چھوٹا تھا، اس کی شاخیں جھکی ہوئی تھی، سر سے ٹکراتی تھی۔ میں امام الانبیاء اللہ کے محبوب کے ساتھ تھا، یہی سفر تھا، یہیں سے گزر ہوا تھا، اس کی شاخیں جھکی ہوئی تھی۔ اللہ کے محبوب جب یہاں سے گزرے تھے تو سر اقدس کو جھکایا تھا۔ آج عثمان کا جب یہاں سے گزر ہوا تو عثمان نے اس درخت کے قد کاٹ کو تو نہ دیکھا، نہ اس درخت کے لیے جھکا، عثمان تو اس ذات کے لیے جھکا جسے محمد عربی کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عثمان فرماتے ہیں کہ آج میں اس درخت کے لیے نہیں جھکا، نہ اس کے قد کاٹ کو دیکھ کے یہاں سے گزرا، میں تو یہاں سے گزرا تو جب یہاں سے گزرنے لگا تو سامنے چہرہ رخ ودوحا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ بھی فرماتا ہے کہ پہلے میرے محبوب کی تعظیم و تکریم کرو۔ تو عثمان غنی نے ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سبق دیا، کیا میسج چھوڑا، کیا فکر دی، کیا پیغام حق دیا اپنے آقا کی امت کو۔ آج صحابہ کا بورڈ لگا کر صحابہ کے دفاع کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ہوتے نبی کے گستاخ ہیں، نبی کے گستاخ صحابہ کے دفاع کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تمہارا کون سا یہ طریقہ درست ہے؟ پہلے تعظیم اللہ کے محبوب کی ہے، صحابہ تو محبوب کی نسبت کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا میسج دیتے ہیں، اپنے آقا کی اس امت کے لیے کیا پیغام چھوڑا کہ یہ عثمان تو جس راستے سے گزرتا ہے، دل میں تصور، دل میں خیال، دل میں محبت جس ہستی کی ہوتی ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ صحابہ تو جن راہوں سے گزرتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر وہی تصویر رہتی ہے کہ جب آقا کے ساتھ گزرے تھے تو آقا کہاں بیٹھے تھے، کس انداز سے بیٹھے تھے، آقا گفتگو کس طرح فرماتے تھے، جس جگہ سے رسول رحمت نے جو انداز اپنایا صحابہ تو وہی انداز اپنا کر چلتے تھے۔ تم نے کس کا انداز اپنا رکھا؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک اداؤں کو اپنانا یہ صحابہ کا درہ امتیاز، یہی ان کی شان تھی، یہی ان کا مقام تھا، یہی ان کا رتبہ تھا کہ وہ اللہ کے محبوب کی اداؤں کو نہیں بھولے۔ جو طریقہ ذات مصطفیٰ کا تھا
عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس درخت کی قد کاٹ کو دیکھ کر نہیں گردن کو جھکا رہا تھا، میں تو یہاں سے گزرا تھا، مجھے وہی لمحے یاد آ گئے، وہی گھڑیاں یاد آ گئی، وہی طٰہٰ کی جبین اقدس نظر آنے لگی، وہی وحی یوحا کے لب نظر آنے لگے، وہی ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھیں نظر آنے لگی، وہی رخ والضحیٰ عثمان غنی ذوالنورین کی نگاہ سامنے آنے لگا۔ فرمایا میں نے تو اپنے آقا کی ادا کو اپنایا ہے، ہم نے دیکھا یہاں سے رسول خدا گزرے تھے، یہ درخت چھوٹا تھا، اس کی شاخیں سر سے ٹکراتی تھی، ہمیں اور کچھ نہیں پتا، ہمیں اتنا پتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے یہاں سر جھکایا تھا۔ آج عثمان بھی اپنے آقا کی ادا کو ادا کرنے کے لیے سر جھکا رہا ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں تشریف لے کے طواف کیا تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے کہنے لگے تو بے شک جنتی پتھر ہے۔ صحابہ کی شان کس سے ہے؟ رسول رحمت کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ کی گستاخی کرو اور صحابہ کا دفاع کرو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ پہلے تعظیم کرو اللہ کے محبوب کی، اللہ کے محبوب کی غلامی میں آنا تو پورا آؤ، پھر رسول اللہ کی ازواج مطہرات کے بھی پہرے دار بنو، پھر رسول رحمت کی اہل بیت کے بھی پہرے دار بنو، پھر رسول رحمت کے اصحاب کے بھی پہرے دار بنو۔ یہ بیچ میں سے اتنی ہستیاں چھوڑ کر جا کے بورڈ تم نے صحابہ کا لگا لیا، پہلے رسول کے تو بنو، جس کی نسبت کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان ہوتی ہے، جن کی نسبت کی وجہ سے کائنات امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتی ہے، جن کی غلامی کی وجہ سے عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانا جاتا ہے، جن کی نسبت کی وجہ سے حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کو کائنات جانتی ہے۔ اگر وہ رسول کی نسبت ہٹا دو تو کیا پہچان؟ ان کی پہچان، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ ذات مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے ہے، اور وہ فقط غلامی نہیں، وہ ایسی غلامی ہے کہ جس میں ان ہستیوں نے رسول رحمت کی تعظیم و تقریم کی انتہا کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی سی بات کو اپنے باپ کی نہیں کوئی یاد رکھتا کہ میرے ابا جی اس گلی سے گزرتے تھے تو کس طرح گزرتے تھے، میرے ابا جی کپڑے پہنتے تھے تو کس طریقے سے پہنتے تھے، ان صحابہ نے اپنے نبی کی غلامی کا حق اس طرح ادا کیا ہے، انہیں ایک ایک لمحہ ذات مصطفیٰ کا یاد ہے کہ ہمارے آقا مسجد نبوی میں آتے تھے تو کس دروازے سے آتے تھے، ہمارے آقا مسجد نبوی سے جب واپس لوٹتے اپنے کاشانہ اقدس پر تو پھر کس دروازے سے جاتے، حضور کس وقت اپنے حجرے سے آتے، حضور کس وقت محراب میں بیٹھتے، حضور کس وقت کس انداز میں بیٹھتے۔ صحابہ تو اتنی سی ادائیں بھی اپنے نبی کی نہ بھولیں کہ سفر تھا، یہاں سے گزرے تھے، یہ درخت چھوٹا تھا، عثمان غنی ذوالنورین ساتھ تھے، دیکھا تھا، بار بار نہیں ایک بار دیکھا تھا، آقا یہاں سے گزرے تھے، سر کو جھکایا تھا، رسول رحمت میزار میں پہنچ چکے، درخت جوانی میں پہنچ چکا، غلام تو وہ ادا نہ بھولے۔ آج امت نماز بھی بھول گئی، آج امت سنت بھی بھول گئی، آج امت رسول رحمت کی اہل بیت کی تعظیم بھی بھول گئی، اور کچھ بدبخت رسول رحمت کے اصحاب کے مقام کو بھول گئے۔ ترتیب سے چلو گے تو بات بنے گی۔ ترتیب یہ ہے کہ جب کہا نا لا الہ الا اللہ، پہلے اللہ کی تعریف کر دی، اسے وحدہ لا شریک مان لیا، اب اس کے بعد لازم ہے
کہ محمد رسولullah کو مانا. سبحان اللہ. جب اللہ کے محبوب کو مانو گے اور مانو گے بھی کیسے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. مانو گے کیسے؟ آؤ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے. اے امیر المومنین، اے یار غار، اے یار مزار، آپ کس انداز میں اپنے نبی کی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے؟ تو ان کی تعظیم و تکریم کی انتہا ایک واقعات نہیں، سینکڑوں واقعات. ان کے سامنے اگر ان کا والد بھی حضور کی گستاخی کر دے نا تو آپ تھپڑ مار دیتے. رسول رحمت کی تعظیم، رسول رحمت کی تکریم، رسول رحمت کا ادب، رسول رحمت کا حیا، یہ ہر چیز سے پہلے ہے. عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عثمان کو اور کچھ نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ حضور یہاں سے گزرے تھے، سر جھکایا تھا، آج غلام بھی سر جھکا کے گزر رہا ہے. مکہ المکرمہ ہے اور حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو حضور جان کائنات اور آپ کی جان نثار اپنے خالق کی بندگی تو فرماتے تھے، لیکن اپنے ہی حجرہ مبارک میں کعبے کے صحن میں حرم میں جا کر عبادت شروع نہیں کی گئی تھی. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ مشرک اور کافروں کی تعداد زیادہ تھی. سنو ان ہستیوں کی شان آج کیوں اللہ نے اس کائنات میں بلند فرما رکھی ہے. انہوں نے اپنی جانے والی میں ذات مصطفیٰ پہ انہیں اپنا کچھ بھی نہیں بچا کے رکھا، تن من دھن سب کچھ رسول رحمت کی جان پہ قربان. جب اسلام میں داخل ہوئے تو عرض کیا دست بدستہ حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہمارا رب سچا، ہمارا رسول سچا، ہمارے رسول پر نازل ہونے والا کلام قرآن مجید فرقان حمید سچا. اے اللہ کے محبوب، پھر ہم چھپ چھپ کر اندر عبادت کیوں کریں؟ عمر کا بھی تو جذبہ دیکھیے نا کہ اسلام میں آئے تو پھر آدھے نہیں پورے آئے. کل تک وہ کفار وہ مان کرتے تھے کہ خطاب کا بیٹا عمر ہمارے پاس ہے جو بڑی جرأت والا ہے، بڑا بہادر ہے. لیکن آج جب رسول رحمت کی غلامی کا پٹا ڈال لیا نا، اب للکار للکار کے کہہ رہے ہیں وہ کافروں، وہ کفار کے سرداروں، کوئی غلط فہمی میں نہ رہنا. یہ خطاب کا بیٹا تھا، کل تک تمہارا، آج عمر بن خطاب محمد عربی کی غلامی میں آ چکا ہے. اب تمہارا نہیں رہا، اب رحمت للعالمین کا ہو چکا ہے. عرض کہ حضور چھپ چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ فرمایا ابھی طاقت میں ہم تنگ ہیں، تھوڑے ہیں، کفار زیادہ ہے، یہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے قبیلے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. عرض کیا حضور کیا ہوا پھر یہ تعداد میں زیادہ ہے؟ کیا یہ نہیں تو یا پھر ہم نہیں؟ اور ادھر سے حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ علیہ السلام وہ عرض کرتے ہیں حضور میں اور عمر ننگی تلواریں لے کر نہ پہرا دیں گے، دیکھیں گے کون آتا ہے آپ کے قریب. یہ ہوتی ہے تعظیم. یہ صرف یہ دو چار لطیفے والی بات نہیں ہے، دو چار باتیں بس کوئی ادھر بیٹھ کے کوئی ادھر بیٹھ کے کوئی ادھر، بس ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، بڑے غلام ہیں، بڑے غلام ہیں. کیا غلام ہیں؟ غلام وہ لوگ تھے جو تعداد میں بھی تھوڑے تھے، لیکن جب رسول اللہ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا، بے شک کفار زیادہ ہے. تو کیا ہوا؟
آج ہم چھپ کر یہ پیشانیاں اپنے مالک کی بارگاہ میں نہیں جھکائیں گے. آج کعبے کے سامنے اس کے ذہن میں آپ نماز پڑھائیں گے, آپ کے ماننے والے آپ کے پیچھے پڑیں گے, اور ہم ننگی تلواریں نکال کے پہرا دیں گے, دیکھیں گے کون کافر آتا ہے. یہ جذبے تھے نا, تو یہ جذبے کس لیے تھے؟ ذات مصطفیٰ کے لیے. یہی تعظیم تھی, یہی تکریم تھی, یہی ادب تھا, یہی وفا تھی. یہ وفا سیکھو, وفا کرنی سیکھو, وہ شعور لاؤ, وہ بیداری لاؤ. رسول رحمت کو بھی پھر اپنے غلاموں پہ مان تھا, غلاموں پہ مان تھا. پھر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں, دیکھا کہ غلاموں کے جذبے جوان ہیں, فرمایا ٹھیک ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لیتے ہیں کہ مجھے ذرا اجازت دے دیجئے, میں ذرا مکے کی گلیوں میں بازاروں میں ایک چکر لگاؤں, انہیں بتاؤں, کسی غلط فہمی میں نہ رہے. وہ عشق لاؤ رسول کا. آج ایک جھنڈا لگانے کے لیے تیار نہیں, گھر سجانے کے لیے تیار نہیں, اپنی دکان پہ 2 لڑیاں لگانے کے لیے تیار نہیں. باتیں جتنی مرضی کروا لو, اجازت ملی تو کیا کرتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مکہ المکرمہ کی گلیوں میں, بازاروں میں وہ آواز بلند, اور آپ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو اس پر لکھا ہے, لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ کی آواز بڑی بھاری اور بڑی بلند تھی. جب آپ بولتے تھے بڑی دور تک آواز جاتی تھی, اور جب بلند آواز سے بولتے ہوں گے تو پھر کہاں تک آواز جاتی ہوگی. تلوار ہاتھ میں ہے, مکہ المکرمہ کی گلیاں ہیں اور بازار, محلوں میں, بازاروں میں, گلیوں میں. رسول رحمت کی غلامی کا پٹا جب گلے میں ڈال لیا تو پھر چھپ چھپ کر نہیں, اعلانیہ اعلان کر رہے, اے کافرو, اے مشرکو, سن لو, عمر بن خطاب رسول رحمت کی غلامی میں آ چکا ہے. اور آج ہمارے آقا کعبے کے سامنے حرم کے صحن میں اپنے خالق کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکائیں گے, اپنے رب کی عبادت کریں گے. کسی میں جرأت ہے تو روک کے دکھائے. اور فرمایا جس نے اپنے بچے یتیم کروانے وہ آ جائے, جس نے بیویاں بیوہ کروانی ہیں وہ آ جائے. عمر ننگی تلوار لے کر وہاں کھڑا ہو, اور صرف پھر نعروں تک, یہ اعلان تک یہ بات نہیں رہی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ہستیاں پھر کس طرح سینے تان کر ننگی تلواریں ہاتھ میں لے کر دونوں رسول رحمت کے پہرے دار حرم کے صحن میں کھڑے ہیں, اور رسول رحمت اپنے غلاموں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. پورے مکہ میں سے کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ کوئی آگے آئے تو کہ جانتے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. ادھر تو یہ وفاؤں کا سارا سلسلہ اپنے نبی کے ساتھ جوڑے بیٹھے ہیں. علامہ اقبال اسی لیے کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا پھر لوہو قلم تیرے. ایک طرف حضرت عمر کھڑے ہیں, ایک طرف حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں, دونوں کی نگاہیں اس طرح گھوم رہی ہیں جس طرح باز اپنے شکار کو دیکھتا ہے. اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ دونوں رسول رحمت کے سپاہی پہرے دار دیکھ رہے ہوں گے کہ آج یہ بڑے بڑے چودھری, بڑے بڑے سردار, یہ کافروں کی جو سردار تھے, وہ سرداری, وہ چودراہٹے, وہ کدھر گئی؟ آج کوئی آئے تو صحیح. وہ حسرت رکھ رہے ہوں گے کہ آج کوئی آئے, ہم اللہ کے محبوب کے سامنے اس کی گردن کاٹ کے رسول رحمت کے قدموں میں رکھ دیں. لیکن جذبے جب اتنے جوان ہونا تو پھر کسی کو جرأت نہیں ہوتی. پورے مکہ میں سے کوئی نہیں سامنے آیا. رسول رحمت نے پھر وہاں نماز پڑھی, اور پھر اس وقت سے پھر اعلانیہ بندگی ہونے لگی. رب بھی یہی فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتَوَكِّلُوهُ,
پہلے میرے محبوب کی تعظیم و تکریم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پھر جب اس مقام پہ پہنچ جاؤ نا، نبی کی تعظیم کرنے والے بن جاؤ، نبی کا حیا کرنے والے بن جاؤ، نبی سے وفا کرنے والے بن جاؤ، نبی کی محبت کو دل میں بسانے والے بن جاؤ، تو پھر رب فرماتا ہے جب یہ مقام مل جائے تو اب تیرا حق یہ بنتا ہے کہ اے میرے بندے اب پھر صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کرنا۔ اب صبح ہو یا شام ہو، پھر جب اس مقام پہ وفاؤں کا سلسلہ جڑ جائے تو پھر اب صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کر۔ میرے بھائیوں، کل رات جو آ رہی ہے مشن بازار جلوس، جس طرح ہر سال جوش و جذبے کے ساتھ اور اپنے نبی کے ساتھ محبتوں اور چاہتوں کا اظہار کرتے ہوئے جس طرح ہم جاتے ہیں اور پھر عشاء کی نماز مسجد حسنین کریمین میں ادا کی جاتی ہے، پھر مختصر سی وہاں نشست ہوتی ہے، پھر درود و سلام اور دعا ہوتی ہے، انشاءاللہ العزیز اسی طرح ہوگا۔ باقی ترتیب ساری اعلان دوبارہ قاری صاحب بھی فرما دیں گے، اور پھر زندے رہے تو پرسوں پھر 12 ربیع الاول شریف کو انشاءاللہ العزیز صبح 9 بجے دربار عالیہ حضرت امین ولایت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر انتظام مرکزی جلوس کا آغاز دربار شریف سے ہوگا۔ وہی ترتیب ہے، وہی وقت ہے، انشاءاللہ العزیز اپنے جذبوں کو، اپنے عشق کو، اپنی محبتیں اور چاہتیں جو اللہ کے محبوب کے ساتھ ہونی چاہیے انہیں جوان کرو، اور ان دونوں پروگراموں کے لیے اپنے آپ کو بھرپور تیار کر کے شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت تیلا سلام سمے بد میں دا جس حامی گڑی چمکاتے مجھ سے خدمتی ہے
کا چادر زہرا بطول ارے سلام آج گانا ہو قبول۔ تمامی احباب تشریف رکھیے گا۔ اس طرح آپ سبھی احباب نے حضور کی لفظ صاحب کی زبانی بھی اعلان سماعت فرما لیا ہے کہ انشاءاللہ کل پوری محبت، پوری عقیدت اور پورے احترام کے ساتھ انشاءاللہ مشل بردار جلوس مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور صاحبزادہ پیر سید جلال السلام صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ آپ کی قیادت کے اندر جامع مسجد غوثیہ بورڈ سے شروع ہو کر بازار سے گزرتا ہوا جامع مسجد سیدنا حسنین کریمین کے اندر جا کر اختتام پذیر ہوگا، اور وہاں پہ پھر انشاءاللہ نماز عشاء، پھر نماز عشاء کے فوراً بعد مختصر سی نشست، پھر سلام دعا لنگر شریف۔ سبھی احباب کو مرکزی میلاد کمیٹی کے سبھی ساتھیوں کی جانب سے، ائمہ کرام کے سبھی ساتھیوں کی جانب سے، بالخصوص حضور قبلہ پیر صاحب کی جانب سے سبھی احباب کے ساتھ سبھی احباب کو پرزور دعوت دی جاتی ہے کہ آپ کل اپنے آپ کو خوبصورت معطر کر کے خوشبو لگا کر کریم آقا کی بارگاہ کے اندر اپنی محبتوں کی سوال پیش کرنے کے لیے مصر بردار جلوس کے اندر شامل ہو کر ثواب درجہ حاصل کریں۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف، 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کر اللہ پیر صاحب کی ملک فرمائیں تاکہ سب کے لیے دعا خیر کی جا سکے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور۔ اے پاک پروردگار عالم، جتنی کلام شریف پڑھی گئی، جو معاہد لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا، اس سب کے ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے کریم مالک اس کلام پاک کا اس معاہد کا ثواب امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً عقیدتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے مالک اس کلام پاک کا اس معاہد کا ثواب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے کریم مالک اس کلام پاک کا اس معاہد کا ثواب جتنے انبیاء کرام، جتنے نبی، جتنی ازواج مطہرات، اہل بیت پاک، صحابہ کرام، اولیاء کرام، شہداء کرام، بزرگان دین جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے، ہر ایک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے کریم مالک بالخصوص اس کلام پاک کا اس معاہد کا ثواب بھائی شہزاد کے والد گرامی کی روح کو ایثار ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے مالک ان کے جتنے بھی آبا و اجداد، دوست آبا، بہن بھائی، عزیز و قارب جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، میرے مالک ان سب کی روحوں کو ایثار ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے میرے کریم مالک اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقہ سے ہم سب جو آج کی اس خوبصورت محفل میں حاضر ہو سکے، میرے مالک اہل خانہ کے اور ہم سب کے جتنے بھی آبا و اجداد، دوست آبا، بہن بھائی، عزیز و قارب، ہم سب کے ننہال و ددحال میں سے جتنے افراد بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کی روحوں کو ایثار ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے مالک ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ میرے کریم مالک ہمارے اس بھائی کو صحت والی زندگی عطا فرما، اس کی بیوی، بچے، بچیاں، ان سب کو صحت والی، عزت والی زندگی عطا فرما۔ میرے کریم مالک دلوں کے بھید کو جانتا ہے، دلوں میں آنے والے خیالات کو جان لیتا ہے، میرے کریم مالک ہمارے اس بھائی کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ میرے کریم
मालिक अपने महबूब की रहमत के सदका से तमाम हाजरीन और नाजरीन की दिल की नेक हाजात को पूरा फरमा। मेरे करीम मालिक ज़मीनी आसमानी आफात से, बलियात से, हादसात से हम सबको महफूज फरमा। बीमारों को शफा अता फरमा। हम सबको भी हर तरह की बीमारियों से महफूज फरमा। हम सब की जान माल की इज्जत आबरू की ईमान की हिफाजत फरमा। दीन दुनिया आखिरत की सारी नेमतें अता फरमा। मेरे करीम मालिक हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। हर किस्म के फितने फसाद शर से महफूज फरमा। अपना फजल और अपना करम फरमा। इज्जत की जिंदगी और खात्मा ईमान पे फरमा। खुदाया बहके बनी फातिमा के बरकौल ईमान कुनी खातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनाओ दस्त ज़माने आले रसूल सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। जज़ाकल्लाह। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आमने सामने वो कर ले 5-5 6-6 साल